وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیر میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے صاحب، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہی ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف ہم خود ہی ہیں، لہذا ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے اور اس کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ہزار عنوان گفتگو تھے رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں وقت نہیں، خاموشی کو بھی سنا کرے، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہزار رستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر اے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے، دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔
رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہمیں احساس کی بیماری ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصہ کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر انسان نہیں کرتے۔ وہ اس کی غلطی کا بار بار اس کو احساس دلاتے ہیں۔ ہم ہر انسان کو اس کی اہمیت نہیں بتا سکتے کہ وہ ہماری زندگی میں کس حد تک اہم ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو اپنے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ اسے نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہی ہے کہ کیا حال ہے کا جواب ٹھیک ہوں ہی دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس ایک شخص جیسے تو بہت ملیں گے، پر وہ ایک کبھی نہیں ملے گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ ذہن کی قید سے آزاد کیا جائے اسے، جس کو پانا نہیں کیا یاد کیا جائے اسے، جو قیمتی چیزیں بن مانگے ہی مل جائیں، بد قسمتی سے ہم انہیں قیمتی زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش میں کبھی سرد ہواؤں میں رہا، ایک آپ کا ہی ذکر تھا جو میری صداؤں میں رہا۔ کتنے لوگوں سے میرے گہرے مراسم تھے، مگر آپ ہی کا چہرہ فقط میری دعاؤں میں رہا۔ کسی کو پیار اتنا کرنا کہ حد نہ رہے، مگر اعتبار بھی اتنا کرنا کہ شک نہ رہے، وفا اتنی کرنا کہ بے وفائی نہ رہے، اور بس دعا اتنی کرنا کہ جدائی نہ رہے۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔
जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा उसूल अपना लें, जो खोया है इसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सबसे बड़ा चोर डाकू वो शख्स है जो किसी के पैसे तो नहीं लेकिन उसकी उम्मीद छीन लेता है। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सवा किसी और का मोहताज ना करे। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जो लोग सबकी फिक्र करते हैं अक्सर उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें। अल्फाज, तवक्कुआत। लोग बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी की ज़बान बोलती है और किसी का अखलाक। बेशक अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे के लिए बेहतर सोच रखा है। अगर इबादत करने के बाद भी तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि इसने तुम्हें पसंद कर लिया है। इल्म होने के बावजूद जाहिल से बहस करना इंतहा दर्जे की जाहिलियत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अल्लाह हर खता पे शर्मसार हूं मैं, बस मुआफी का तलबगार हूं मैं। अगर कोई शख्स जिंदगी में आपको इज्जत नहीं दे सकता तो यकीन जानिए वो कुछ भी नहीं दे सकता। सब कुछ आर्जी है। जज्बात, ख्यालात, मंजर, लोग और दुनिया मेरे ही आसमां का रंग है ऐसा, या शाम कहीं और भी उदास है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों पर अगर देर है तो यकीनन इसी में खैर होगी। लोग मुझे छोड़ तो सकते हैं मगर भूल नहीं सकते मैंने ताल्लुक किसी से कभी मतलब का नहीं रखा। जो दूसरों पर जुल्म करता है वो अपनी नाकामी में खुद इजाफा करता है। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफस कुचल डाले। जंगल में हम सुनते हैं सुनाटों के साज बहुत, पेड़ के सूखे पत्ते देते हैं आवाज बहुत। क्या हाल सुनाई दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की। दुनिया के हजारों मौसम हैं, लाखों हैं अदाएं लोगों की। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी जिंदगी में अब से भी बेहतर लोग आ जाते हैं। बाज ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती। के कभी लगता है मैं इसकी रूह में हूं शामिल, कभी लगता है वो मेरा जरा सा भी नहीं। कितनी आर्जी थी ये रौनकें, कितना खामोश अब ये जमाना है। वक्त इंसान से जो भी छीने कम अज कम इस बात का फैसला तो कर ही दिया करता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। मुलाकातें जरूरी हैं, अगर रिश्ता निभाना है लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं और किसी और के सुपुर्द होते ही ये रंग बरंगी तितलियां अपने रंग क्यों खोने लगती हैं। खुशबू हर तरफ फजाओं में फैल गई, असर ऐसा हुआ बूंदों का जमीन को छूने से। लाहासिल इंतजार रूह को अंदर तक खाली कर देता है। खिजा की धूप से शकवा फजूल है, मोहसिन में यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। अल्लाह वो दुख भी खत्म कर देता है जो हमें लगता है कि हमेशा हमारी जात का हिस्सा रहेंगे। गम दिलों को नर्म करता है और गम अल्लाह की तरफ से नेमत है, क्योंकि अल्लाह का नूर सख्त दिलों में नहीं समाता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हम एक दूसरे की जुदाइयां हैं और एक दूसरे का विसाल बनकर बैठे हैं। कोई पहले और कोई बाद में चला जाएगा।
نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسے رہنا بہت الگ اور مشکل ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو سب سے قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف دعا ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اللہ کی بات مانو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلی، جب تک بھی چلی مخلص ہو کے چلی۔ وقت کو پر نہیں لگتے بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یا رب، جو آپ کے ایک حرف کن کے منتظر ہیں ان کے لیے وہ حرف کن فرما دیجئے، آمین۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیوب کو آشکار کر دیتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔